الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا. صدق الله ومولانا رسوله النبي العمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر یا پھر پڑی اپنے گناہوں کی جو خبر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یعنی جب ہمارے گناہ ہم نے خود دیکھے تو ہمارے نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا. تو یہ شعر کا میں مطلب آپ کو سمجھانا چاہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے گناہوں کی ہمیں خبر نہیں ہوتی تب تک ہم دوسرے کے گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیا معاملات ہے اس کے. یہی نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر یعنی اپنے گناہوں کی خود ہمیں خبر لگی، معلوم ہی احساس ہوا گناہوں کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یعنی ہم خود برے ہیں تو دوسرے کی برائیوں کو، گناہوں کو کیا دیکھیں. تو یہ شعر بہت زندگی میں معنی رکھتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں پر نگاہ نہ ڈالے بلکہ خود اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالے، خود اپنے آپ کو دیکھیں اور پہلے اپنے حال کو سدھارنے کے دیکھیں، اس کے بعد پھر اوروں کے حالوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. پہلی طاقرات، دوسری طاقرات اور تیسری طاقرات میں پہلی طاقرات میں اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ موضوع رہا. دوسری طاقرات میں حسد کے متعلق رہا. تیسری طاقرات میں تکبر کے متعلق رہا، غرور، تکبر، توکل. تیسری طاقرات میں توکل کے متعلق، بھروسے کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس کے متعلق. اور یہ چوتھی طاقرات جو گزری یہ شب قدر کے متعلق، فضیلت کے متعلق بیان کیا گیا. آج میری تقریر کا عنوان بدگمانی ہے. بدگمان انسان جو ہو جاتا ہے، فوراً کسی کو دیکھتا ہے، کسی کی سنتا ہے تو کسی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو فوراً بدگمانی کرنے لگتا ہے. اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی شان میں بیان کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی کسی نہ کسی جمعہ میں بیان کیا جائے گا. ادب کے متعلق بیان کریں تو ادب کے متعلق ابھی تک تو میں جمعہ میں نہیں بولا، انشاءاللہ عز و جل ادب کے متعلق جمعہ میں بولنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بھی ضروری ہے ادب، خاص کر کے کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. یہاں پر رات تو جاگ رہے ہیں، شب بیداری تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے نامہ اعمال، ہمارے اعمال سدھرنے بہت ضروری ہیں. اسی وجہ سے میں نے 4 ایسے موضوعات رکھے
جو ہمارے زندگی کے ارد گرد رہتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں رہتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں رہتی، اور ہمیں پہلے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے پہلی جو میری تقریر جو ہوئی، نیک لوگوں کی صحبت، ہم کن لوگوں کی، کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اسی وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت کے متعلق بیان کیا گیا۔ دوسرا حسد، یہ بھی ہمارے اندر بیماری پائی جاتی ہے کہ دوسروں کا اچھا ہو رہا ہے تو دیکھ کر فوراً دل کے اندر حسد، جلن پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ٹاپک ضروری تھا حسد کے متعلق جو بولا گیا۔ اور تیسری جو چیز ہمارے اندر بہت ہی کم پائی جاتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ۔ ہم اللہ پر جلدی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، زبان سے تو مطلب کہتے ہیں، لیکن دل کے اندر اور جو کیفیت جو ہونی چاہیے توکل کے متعلق وہ نہیں ہوتی۔ مطلب دیگر اور غلط رسومات، رسم و رواج میں ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے اور ان چیزوں پر ہمارا مطلب توکل یا پھر بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ تو توکل یہ چیز بہت ضروری تھی، یہ بھی اس کے متعلق میں نے بیان کیا۔ اور آج کی جو 5ویں جو رات ہے، یہ بدگمانی، یہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں کو میں نہیں لے سکتا، مطلب ابھی جھوٹ کے متعلق ہے، غیبت کے متعلق ہے، زنا کے متعلق ہے، یا پھر گناہوں سے بچنے کے متعلق ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا کی تو انشاءاللہ عزوجل طاق راتوں میں اس پر موضوع سیر حاصل گفتگو کی جائے گی، کیونکہ طاق راتوں میں ہمیں بہت وقت ملتا ہے، زیادہ وقت ملتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک بات کی جا سکتی ہے۔ وقت اگر 15 منٹ ادھر ادھر، آدھا گھنٹہ ادھر بھی ہو گیا تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جمعہ میں وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس وجہ سے بیانات آدھے ادھورے ہو جاتے ہیں، واقعات آدھے ادھورے ہو جاتے ہیں، حدیثیں کبھی کبھی بولنے کے مطلب چھوٹ جاتی ہیں، جو چیز مین بولنی ہوتی ہے، اہم چیز، وہ بھی چھوٹ جاتی ہے جمعہ کے دن۔ تو اس وجہ سے طاق راتوں میں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ہمارا دھیان ہو۔ مطلب مثال کے طور پر پڑوسیوں کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، دوسرے لوگوں کے مطلب حقوق العباد کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا تقاضا رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں، یہ تمام چیزیں ایک موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے اگر زندگی عطا کی، یہ تمام موضوعات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بدگمانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور خاص کر کے ایمان والوں سے، جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ بدگمانی میں رہتے ہیں اور بدگمانی ہی کریں گے، لیکن خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان خراب نہ ہو اور مسلمان گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اجتناب کرو یعنی بچنا، زیادہ گمان کرنے سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بعض گمان جو تم کرتے ہو یا پھر حد سے زیادہ جو گمان کرتے ہو، وہ اکثر گمان تمہارے صحیح نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گمان، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، جو تم جستجو کرتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آگے اس کا اور ذکر آیا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ ایسے چیزیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا تم گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ گوشت کھانے سے مراد وہی غیبت، چغلی وغیرہ یہ چیزیں۔ غیبت وغیرہ کیسے آتی ہے ہمارے اندر؟ یہی بدگمانی کی وجہ سے غیبت، چغلی وغیرہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے۔ یہ الگ موضوع ہے غیبت کا، لیکن بدگمانی کے متعلق بزرگان دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان اور ایک برا گمان، اور مسلمان کو، ایمان والے کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کریں،
ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کریں اور برا گمان کرنے سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ اور برا گمان اگر ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہم بدگمانی کر رہے ہیں، بدگمان کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں عزت کم ہو جاتی ہے، یا نگیٹیو تھنگس جو ہم کہتے ہیں وہ آنا ہمارے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ چاہے وہ مخلوق کے ساتھ ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، نیک گمان کرنے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت فضیل بن عیاض سمندر کے کنارے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دور دراز ساحل پر ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرد عورت کو کچھ کھلا رہا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں سمندر کے پاس، کنارے کے پاس سنسان علاقے میں ان دو مرد عورت کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ مرد و عورت گناہ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے، جیسا کہ ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے کہیں ہم دیکھتے ہیں بغیچے میں یا پھر کہیں مطلب مارکیٹ وغیرہ میں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا مطلب جو سوچ ہوتی ہے وہ نگیٹو میں بدل جاتا ہے، غلط گمان میں۔ اور قرآن اسی کے متعلق فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت بیٹھے ہیں اور مرد عورت کو کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ مرد و عورت شاید گناہ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور آگے چلتے ہیں بستی میں اور کسی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ وہ مرد و عورت کون ہے، تو بستی والے بتاتے ہیں کہ وہ مرد و عورت، جو عورت ہے وہ ماں ہے اور جو مرد ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ، جو عورت ہے وہ ماں ہے اور جو بیٹا ہے، جو لڑکا ہے، جو انسان ہے، جو مرد ہے، اس عورت کا بیٹا ہے، وہ بیمار رہتی ہے، اس وجہ سے ماں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ انسان اپنی ماں کو باہر لے کر آتا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدگمانی کے متعلق توبہ کی کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے فلاں بندے کے متعلق بدگمان ہوا، اے باری تعالیٰ اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے اپنی زندگی میں کبھی بھی میں کسی انسان کے متعلق بدگمان نہیں ہوگا۔ اور یہ اولیاء اعظام ہوتی ہی ایسے تھے کہ ایک بار جو توبہ کرتے تو اس گناہ پر کبھی بھی واپس نہیں لوٹتے، اس گناہ کو کبھی بھی، چاہے وہ غیبت کا گناہ ہو، بدگمانی کا گناہ ہو، حسد کا گناہ ہو، یا پھر زنا کے متعلق گناہ ہو، چاہے کوئی گناہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کر لیتے اور اس کے بعد شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی، اور ندامت کے بعد اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتے تو اس گناہ کے پاس، اس گناہ کی طرف واپس کبھی بھی نہیں لوٹتے۔ اور توبہ کی شرط ہی یہی ہے، تمہاری توبہ قبول ہوگی اسی وقت کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اس گناہ کے پاس، اس گناہ کی طرف لوٹنے کو تم ایسا ہی ناپسند کرو جس طرح تم ایک آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ اگر ایک آگ ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آگ میں تم جاؤ گے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ میں آگ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تو گناہ کے متعلق بھی یہی علماء کرام، اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے جب توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو کہ اس گناہ کی طرف لوٹنا ایسا پسند کرو کہ جیسے تم ایسا ناپسند کرو کہ جیسے تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو دلوں کا حال کیفیت تو جانتا ہے، بھلے ہم زبانوں سے 1000 بار اللہ کی بارگاہ میں مطلب توبہ کریں یا پھر کلمات اللہ کی بارگاہ میں کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دل کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کے حال کو دیکھتا ہے کہ بندے کا حال کیسا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام حجت الاسلام جن کو کہا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے متعلق، حجت الاسلام، کسی انسان کے متعلق بدگمان ہونے سے پہلے 100 نکات اس میں سے اچھے نکالنے کی کوشش کرو۔ کسی انسان، یہ فلاں بندہ برا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی کہے تو فوراً اس بات پر اعتبار نہ کرو، بلکہ اس کے 100 ایسے کام کو یاد کرو جس نے وہ کام اچھے کیے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ 100
100 ایسے پوائنٹ ایسے نکالو اس نے اچھے کام کیے ہیں، تو تمہارا ذہن ہمیشہ پازیٹیو رہے گا، نیک رہے گا، حسن ظن اس انسان کے متعلق رہے گا۔ اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، بندہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق میرے ساتھ جیسا ظن رکھتا ہے، یعنی جیسا سوچ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق جیسی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیں حسن ظن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کے زندگیوں کے اعمال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی چھوٹے تھے، 8-10 سالہ عمر تھی، ان کے گھر میں مہمان رکنے کے لیے آئے اور مہمان ٹھہرے رات میں، اور ان مہمانوں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ولیوں کا خاندان تھا، ان کے ابا بھی پائے کے بزرگ تھے، ولی تھے، اور مہمانوں کو کھانا کھلایا، اور وہ مہمان رات میں سو گئے، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابا حضور رات میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے لگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کمرے میں دیکھا کہ یہ مہمان آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، یہ آپ کے مہمان تو آرام کر رہے ہیں، انہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، رات میں اٹھ کر ان کو عبادت کرنی چاہیے تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں فرماتے ہیں، تو ان کے ابا حضور بچے کی اس بات پر، آج باپ اگر کوئی ہے، بچہ اگر کوئی ایسا بات کرتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کرے۔ صرف حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی، حافظ صاحب کے پاس بچہ عربی کے لیے صرف 1 گھنٹہ آتا ہے، اور اس میں بھی وہ بچہ ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہے، دنگا مستی کرنا، گالی گلوچ کرنا، شرارتیں کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ استاد کا ڈر رہتا ہے، استاد کا ادب رہتا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتا بچہ۔ لیکن استاد کے پاس کتنا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، باقی کے تمام گھنٹے وہ کن کے پاس رہتا ہے؟ کن کو دیکھ کر سیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر حافظ صاحب کے پاس اگر وہ بچہ 1 گھنٹہ رہے تو حافظ صاحب کے متعلق، مولانا کے متعلق، استاد کے متعلق اس بچے کا ذہن بدل جاتا ہے، وہ حافظ صاحب کا ادب کرتا ہے، بھلے اپنے ابا کا ادب نہ کرے، امی کا ادب نہ کرے، گھر والوں کا ادب نہ کرے، حافظ صاحب کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا، ادب کرنے لگے۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں ایک پکچر بنی ہوتی ہے کہ حافظ صاحب ایسے ہیں۔ تو یہی سوچ ہمارے بچوں کے دل کے اندر ڈالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ماں باپ ہیں، آج باپ اگر بیٹھا ہے، ٹی وی دیکھتے بیٹھتا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو بچے سے کہتا ہے کہ جا نماز پڑھو، تو بچہ ایسے نماز نہیں پڑھے گا، پہلے خود باپ کو عمل کرنا ہوگا، ٹی وی بند کرنا ہوگا، مسجد کی طرف جانا ہوگا، تو بچہ پوچھے گا کہ ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو بچہ باپ کے ساتھ ساتھ میں آئے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ماں اگر گھر میں کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی کی چغلی کرتی ہے، تو بچہ ہے، ماں کو وہ دیکھتے رہتا ہے دن بھر، اور اسی طرح اس کے دل میں وہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابا حضور، یہ جو آپ کے مہمان آرام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ رات میں اٹھ کر عبادت کریں۔ تو ان کے اس بات پر ان کے ابا حضور نے کہا کہ بیٹا، ابھی جو تو بات کہی ہے، بیٹا شیخ سعدی تو نے ابھی جو بات کہی ہے، اس سے کئی گنا اچھا ہوتا کہ تو رات میں سو جاتا، عبادتیں نہیں کرتا، رات میں سو جاتا، کیونکہ ان کے متعلق تو نے غلط گمان کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، بچے کو سیکھ دے رہے ہیں کہ بیٹا اس سے کئی گنا بہتر تھا کہ تو رات میں سو جاتا، لیکن ان کی برائی نہ کرتا، ان کے متعلق برا ذہن، بدگمانی نہ کرتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے مہمان دور دراز علاقے سے آئے ہیں، تھک کر آئے ہیں، رات میں سو گئے ہیں، یہ تمام ایسے پوائنٹ، ایسے نکات ہمیں نکالنے چاہیے۔ مہمان ہیں، تھک گئے ہوں گے، بیمار ہوں گے، یا پھر بھوک زیادہ لگی تھی، زیادہ کھا کر سو گئے ہوں گے، یہ چیزیں ہمیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آئے ہیں عبادتیں نہیں کرتے، دنگا مستی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ کسی کے متعلق برا گمان کرنے سے پہلے اس کے متعلق 100 اچھی باتیں نکالو اور پھر کسی نتیجے پر تم پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حدیث ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے۔
لوگوں کے ساتھ ہم کیسا حسن ظن رکھیں گے یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہم کیسا رکھیں گے، ایسا ظن کو کیسی سوچ رکھیں گے اللہ کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشہور حدیث ہے، ایک دیہاتی شخص آیا، صحابی تھے، دیہاتی تھے، کم پڑھے لکھے تھے، کم علم والے تھے، کھیڑے گاؤں کے جس طرح ہم کہتے ہیں دیہاتی شخص تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تو جب آنا ہے آئے گی، عائشہ سے تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ نہ میرے نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں، نہ زکوٰۃ زیادہ ہے، نہ حج زیادہ ہے، نہ نفلی عبادتیں زیادہ ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ہے، میرے اعمال زیادہ تو نہیں، میرے اعمال زیادہ نہیں، لیکن ایک چیز، ایک ظن، ایک سوچ میرے دل کے اندر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کیا کہنے لگا، کون سا جملہ اس نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا بروز محشر تیرا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب جملہ صحابہ کرام سنے، صحابہ کرام نے یہ جب جملہ سنا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں کہنے لگا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں۔ مطلب صحابہ کرام نے یہ ظن، یہ سوچ بنا لی کہ ہم دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہیں ہمارا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، اعمال برے ہی کیوں نہ ہو، اگر اچھی سوچ رکھیں گے، اچھی سوچ کے ساتھ پوری زندگی ہم گزر بسر کریں گے تو ہم غیبت جیسے گناہ سے بھی بچیں گے، چغلی جیسے گناہ سے بھی بچیں گے، حسد جیسے گناہ سے بھی بچیں گے، بغض و کینہ جس کے مطابق بیان کیا گیا شب قدر میں کہ اگر جس کے دل میں بغض و کینہ ہے، دشمنی ہے، جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتا تو شب قدر میں بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ہمیں مطلب کچھ برا سوچنے سے پہلے اس کے متعلق اچھا سوچنے کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جو بندے اللہ کے متعلق یا پھر بندوں کے متعلق اچھا حسن ظن رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، بہترین واقعہ ہے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ کے متعلق ہو، خاص کر کے اللہ کے متعلق اور لوگوں کے متعلق ہمیں کیسا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک شخص مرنے کے قریب آیا اور اس کی ماں اس کے سرانے تھی، نوجوان شخص تھا، اس کی ماں اس کے سر کے کنارے تھی، سرانے تھی، اور مرنے کے قریب تھا وہ شخص، اور اس کی ماں زار و قطار رو رہی تھی، اور وہ حالانکہ وہ شخص برا تھا، گنہگار تھا، وہ شخص گنہگار شخص تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ اے بیٹا تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، نہ جانے میں ڈرتی ہوں اللہ تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، کیا تجھے جنت میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا؟ جہنم میں اگر تجھے ڈالے گا تو جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر پائے گا، یہی تمام چیزیں میں سوچ کر اے بیٹا رو رہی ہوں۔ قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وحشی جانور جو زہریلے جو جانور ہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، زمین تجھ کو کس طرح دبائے گی، اور قبر کا حال کیا ہوگا؟ اے بیٹا وہ تمام چیزیں یاد کر کے میں رو رہی ہوں۔ تو گنہگار شخص آخر میں اس کو گناہوں کی مطلب احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ وہ شخص اپنی ماں سے کہتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان جائیے رسوئی گھر میں سے جو چولہے میں جو آگ جل رہی ہے اس آگ میں سے ایک انگارہ نکال کر لے کر آئیں اور میرے ہاتھ میں رکھیں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ رسوئی گھر میں جاؤ اور جو انگارہ ہے وہ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ یہ سیکھ سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ اے بیٹا میں تجھے دنیا میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تیرے ہاتھ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے ماں تو میری ایک لوتی ماں ہے، ایک ماں ہے،
لیکن وہ رب ذوالجلال تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے ماں جب تو مجھے دنیا میں جلتا ہوا نہیں دے سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ جیسی سوچ رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آج ہماری گھر کی عورتوں کے اندر، اور خاص کر جس کے اندر کم علم ہے، دین کی کمی ہے، تو وہ اکثر لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدظن ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں مطلب فلاں بچے کی یا پھر نوجوان انسان کی مطلب فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمارا بگڑ جاتا ہے، بدظن ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، یا پھر ہماری گھر کی عورتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بیمار پڑتے ہیں یا پھر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت کی گھڑی آتی ہے، مشکل کی گھڑی آتی ہے، تو کہتے ہیں یہاں تک یہ جملہ آتا ہے کہ اے باری تعالیٰ کیا ہم ہی ہیں جو دنیا میں تو ہم پر مصیبت ڈال رہا ہے۔ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر، اپنے محبوب بندوں پر مصیبت نہ ڈالتا تو کبھی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید نہیں کرواتے، کبھی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں زخمی نہیں ہوتے، اپنے پیر زخمی نہیں کراتے۔ طائف کے میدان میں بھی دیکھیے فرشتے آ کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، یہ طائف والے جو ہیں آپ پر اتنا ظلم و ستم کیے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان ان کی جو بستی ہے ہمیں حکم دے، یہ بستی کو ہم یہ دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملائیں گے کہ یہ بستی والے چکنا چور ہو جائیں گے، ہمیں حکم دے۔ فرشتے آ کر اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ظن دیکھیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ان کا معاملہ کیسے ہیں، جفاؤں کے بدلے وفائیں تمہاری، ستمگر کے حق میں دعائیں ہیں تمہاری، عجب صبر کا وہ عالم اللہ اکبر، درود تم پر سلام تم پر۔ جفا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ جو طائف والے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کون ہوں، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، میری ہستی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے یہ اگر ایمان لے کر نہیں آئے لیکن ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان ضرور لے کر آئیں گی۔ اور ہوا ہی ایسا، طائف والوں کے میدان میں طائف والے جتنے بھی تھے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضرور لے کر آئیں، اور حسن ظن کا یہ نتیجہ نکلا۔ ہر نبی نے بد دعا کی اپنی امت کے لیے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو اور نوح علیہ السلام ہو، دیگر اور انبیاء ہو، لوط علیہ السلام ہو، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاکت کے لیے بد دعا کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو وہ فرما دیتے فرشتوں سے کہ فرشتوں ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر دو، ایک حکم سے وہ فرشتے ان پہاڑوں کو ایسا ملاتے کہ وہ طائف والے چکنا چور ہو جاتے۔ تو حسن ظن کا یہ فائدہ، یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ انعام ملتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے اخلاق دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو۔ تم اگر زیادہ گمان اس کے متعلق کرنے لگو گے تو زیادہ گمان ایسے گمان بھی ہوتے ہیں جو گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تم ان گناہوں کے وجہ سے غیبت کرنے لگتے ہو، اور غیبت ایسا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ مردار بھائی، ایک کچا گوشت کسی جانور کا ذبح کر کے، حلال گوشت اگر ہمارے سامنے کچا گوشت لا کر رکھے تو ہم نہیں کھاتے۔ کوکر کی سیٹیاں کم ہو گئی اور وہ گوشت نہیں گلا تو ہم گھر میں اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، آج گوشت نہیں گلا۔ پکا ہوا گوشت، گرم کیا ہوا گوشت، ابالا ہوا گوشت ہم نہیں کھاتے، لیکن ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں، جس کی چغلی کر رہے ہیں، گویا ایسا ہے جس کی غیبت و چغلی کر رہے ہیں اس کا ہم کچا گوشت کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارا ذہن بدل گئے، ہمارے ذہن بد ہو گئے، برے ہو گئے، بدگمانی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہم ہمیشہ ہمارے دماغ کنورٹ ہوتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ہم نے کسی کو اداری دی ہے، مثال کے طور پر کسی کو اداری دی ہے،
اور وہ اداری مانگنے کے لیے ہم کسی کو فون کریں. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ 100 نقاط اچھے نکالو، 100 پوائنٹ اچھے نکالو. وصولی حاصل کرنے کے لیے فون کرتے ہیں، وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا تو فوراً ہمارے دماغ میں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، اداری دینا ہے اس وجہ سے ہمارے فون نہیں اٹھاتا. غزالی کیا فرماتے ہیں؟ 100 نقاط اچھے نکالو، 100 پوائنٹ اچھے نکالو. وصولی حاصل کرنے کے لیے فون کرتے ہیں، وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا تو فوراً ہمارے دماغ میں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، اداری دینا ہے اس وجہ سے ہمارے فون نہیں اٹھاتا. معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فون اپنے گھر میں بھول کے گیا ہوگا، فون سائلنٹ پہ ہوگا. اچھے نکات ہیں کہ نہیں؟ فون گھر میں رکھا ہے لیکن باتھ روم میں نہا رہا ہوگا، فون دوسرے کسی اور کے پاس ہوگا، یا پھر فون اس کے پاس ہے، فون دیکھ رہا ہے، اپنے دوست کا فون آ رہا ہے لیکن وہ گاڑی پر ہوگا. یہ تمام چیزیں اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم سوچیں گے اچھا تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید اسی کے متعلق فرماتا ہے کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچو. بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جو تم کسی کے متعلق اگر تم بدگمانی کرنے لگو تو اس کے متعلق تمہارے دل میں اس کے لیے عزت کم ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ ہر کوئی انسان ہو اس کے ساتھ اچھا زن اور اچھی سوچ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ سوچے کہ فلاں کہیں باہر گیا ہوگا یا پھر کسی کام میں ہوگا اس وجہ سے مسجد کو نہیں آیا ہے. روزہ نہیں رکھتا تو یہ سوچیں کہ بیمار ہوگا، کوئی ایسی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا ہوگا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اور ہمیں اس وقت یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کے متعلق کیسا سوچ رہے ہیں. علامہ اقبال نے یہی کہا کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. ہم دوسروں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں کہ اس کے عیب کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے، اس کا ہنر کیا ہے. ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر. ہم خود گنہگار ہیں، ہمارے دل خود سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، کالے ہیں، گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور وہ گناہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، وہ باتیں اپنے تک نہیں رکھتے. حضور کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان بھائی کا، مومن بھائی کا گناہ یا پھر کوئی بری چیز تمہیں پتہ چل جائے اور اس بری چیز کو اور اس گناہ کو تم نے کسی کو بتایا نہیں، کیا وہ پردہ فاش نہیں کیا، کسی کے گناہ کو نہیں بتایا، اپنے مومن مسلمان بھائی کا گناہ تمہارے سامنے آ گیا، کوئی بری بات سامنے آ گئی اور وہ بری بات کو اپنے پاس رکھا، اپنے تک رکھا، اس پر پردہ ڈالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن مسلمان اپنے بھائی کا گناہ کو چھپاتا ہے تو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپائے گا، لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کو چھپائے گا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا بدلہ مل رہا ہے. آج 4 لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں، منہ چھپا کر دوسری جگہ سے جاتے ہیں. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے اور اس وقت نامہ اعمال کھولا جائے گا، ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا، ذرے ذرے کا حساب دکھایا جائے گا. تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ جب کسی مسلمان بھائی کی یا پھر بہن کی، مومن بھائی یا پھر بہن کی خبر ہمارے تک آتی ہے تو دوسرے تک نہ پہنچائیں، اپنے تک رکھیں، چھپانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیں اور اس کا دل ناراض ہو جائے، اور اس کے دل کی ناراضگی کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ہم بن رہے ہیں. اور جب تک اس انسان سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آج ہم اس کے ساتھ معاملہ ایسا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہو. کما تدین تدان، یہ قرآن کا قول ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. کما تدین تدان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کے حکم کے مطابق بدگمانی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بدگمانی سے بچائیں. ہو سکتا ہے ہمارا دوست فون نہیں اٹھا رہا، ہم سے مل نہیں رہا، کوئی اور بات ہوگی، اچھی چیزیں سوچیں اس کے متعلق، فوراً دماغ میں بری باتیں لانے کی نہ کوشش کریں. اگر کوئی کہتا بھی ہے آپ کے سامنے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے کہ بھائی اس کی برائی میرے سامنے نہ کر، اس کی برائی میرے سامنے نہ کر. چغلی کا کیا ہے؟ چغلی اگر آپ کے سامنے جو چغلی کسی کی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو غیبت کا گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے.
تو اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو ہم مزے لے کر نہ سنیں، کر رہا ہے تو اس سے مطلب دور ہو جائیں اور اس سے کہے کہ فلاں کی بات آ کر میرے سامنے نہ بتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان گناہ میں بدل جاتے ہیں۔ تو بھائی میرے سامنے کسی کی مطلب گناہ وغیرہ کے مطلب کام آ کر میرے سامنے نہ بول، اور یہ گناہ میں مجھے بھی مبتلا نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اعمال ہمیں خود سدھارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، چاہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، چاہے وہ دوسری رات میں جو بیان کیا گیا حسد کے متعلق، کسی سے حسد نہ رکھے، رشک کریں، چلیں اس کے لیے دعا کریں، خود بھی جو اللہ نے اس سامنے والے کو دیا ہے ویسا ہم خود بھی مانگے اپنے لیے، لیکن حسد نہ کریں۔ حسد جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ حسد جیسی بیماری، یہ بیماری ایسی ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا رہی ہے۔ تو حسد جیسی بیماری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور جب کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی مشکل گھڑی معاملہ پیش آئے، مصیبت کی گھڑی آئے، پریشانی آئے، اس وقت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شب قدر جو آج 5 رات جو مسلسل ہم جاگ رہے ہیں، طاق راتیں جاگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شب قدر ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ جو لوگ آج رات میں آئے ہیں یا پھر مسلسل 5 رات جو آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ شب قدر کا جو وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو ہم جتنی بھی آپ جیسی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ ان عبادتوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ ہمیشہ بدگمان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق، ہمیں بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ کسی کے متعلق اگر کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے برا سوچنے سے پہلے اس کے متعلق کوئی اچھی چیز سوچے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجبوری میں کیا کام کیا ہو، یا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر کام کیا ہو، یا پھر کسی کے ڈرانے سے کام کیا ہو۔ تو اچھے ظن، اچھی سوچ اس کے متعلق رکھنے کی، اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی درود شریف کی محفل ہوگی۔